تو جناب سیدنا سرکار غوث الورا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو کردار تھا، ہم نے صرف یہ سنا ہے کہ جی وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے روحانی شخصیت تھے، وہ غوث العظم کے منصب پر فائز تھے اور بڑی کرامات تھی۔ ہر مسجد میں جائیں گے آپ، ہر مسجد میں پہنچیں گے آپ کو کرامات نظر آئیں گی، وہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا، کرامات بھی ہیں۔ لیکن اگر سرکار غوث العظم کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ان کی شخصیت کے ہمہ جہت پہلو ہیں۔ پہلا پہلو کیا ہے کہ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ نمبر ایک جب پیدا ہوئے تو چونکہ ان کے والد اور والدہ اور آپ کے جو یعنی سرکار غوث اعظم کے جو والد ہیں والدہ ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، پھپھی ہیں، یعنی جو پورا خانوادہ جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے ای خانہ ہم آفتاب است، یہ پورا گھرانہ ہی سورج کی طرح روشن و چمکدار ہے۔ تو آپ کی روحانیت تو اپنی جگہ، لیکن پیدا ہونے سے لے کر ایک بچپنے کا جو حصہ ہے وہ ایک انتہائی متبرک اور مقدس اور محتشم طریقہ ہے۔ اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس بچپنے کے اندر، لڑکپن کے اندر اپنی والدہ سے اجازت لے کر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملا، کیلان یا گیلان یا جیلان جو بھی آپ نام لیجئے، چونکہ لینگویج کا فرق ہے، عربی زبان میں چونکہ کاف گاف نہیں ہوتا اس لیے اسے کیلان یا جیلان بولتے ہیں، تو اصل جو لفظ ہے وہ گیلان ہے فارسی کے اعتبار سے، جہاں وہ چونکہ ایران کا ایریا تھا۔ تو وہاں سے سرکار غوث اعظم گئے تو ان کی شخصیت کا جو روحانی پہلو ہے وہ اس طرح ظاہر ہوا کہ والدہ نے سکھایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور آپ نے سچ بولا، اور ڈاکو اور اس کا تمام جتنا عملہ تھا یعنی جو اس کے ماتحت تھے سب مسلمان ہوئے۔ تو ایک پہلو تو آپ کے لڑکپن کا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ گئے تو آپ نے 23 سال اس کے بعد، یعنی اگر 15 16 17 سال کی عمر یہاں پر تھی یا 13 سال کی عمر تھی تو 23 سال مزید لگا لیجئے، کتنے بنتے ہیں؟ 23 اور 13 36 سال تک، 35 36 سال کی عمر جو تھی اس صرف پڑھنے میں لگایا، مجاہدے میں لگایا، ریاضت میں لگایا، تقوی میں لگایا، علم میں بردباری میں لگایا۔ عراق کے جنگلوں میں 23 سال بیابانی کی ہے اور علم کے پہاڑ بن گئے۔ اور جس ادارے سے آپ نے پڑھا وہ ادارہ جانتے ہیں کس نے قائم کیا تھا؟ وہ ادارہ آل سلجوق کے علب ارسلان کے وزیر اعظم جناب نظام الملک توسی کا قائم کردہ تھا، اور اس کے پرنسپل سیدنا امام محمد غزالی رحمہ اللہ تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، وہ چونکہ پہلے تھے۔ اس ادارے سے سرکار غوث اعظم نے پڑھا، اور جس دن آپ کی فراغت ہوتی ہے روئے زمین پر آپ جیسا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا اسپیکٹ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ جو ہے خطبہ ارشاد کریں، درس دیں، لوگوں کی اصلاح کریں، رشد و ہدایت آپ نے اختیار کیا۔ وقت تنگ ہے لیکن مختصر عرض کر دوں کہ جب آپ کو یہ حکم ملا، خواب کی کیفیت تھی، یہ حکم ملا تو کہا میں تو عجمی ہوں، میری زبان جو مادری زبان ہے وہ فارسی ہے، اور میں عربی زبان میں عرب لوگوں میں کیسے کروں؟ تو کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن 3 مرتبہ سرکار غوث اعظم کو چٹایا۔ خواب یاد رکھیں، نبی علیہ السلام اگر خواب میں کوئی چیز دے دینا کسی کو، آنکھ کھلنے کے بعد وہ چیز ویسی ہی ہوتی ہے۔ میں اگر خواب دیکھوں کسی اور کے بارے میں تو وہ نہیں ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ دے دیا تو ویسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھے، اور جب بیٹھے تو دوبارہ تھوڑے جھجکے، تو اس دوران میں سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے آپ کے سامنے موجود ہوئے۔ کہا بیٹے خطاب کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ یا مولا عرض یہ ہے کہ میں تو عجمی ہوں، فارسی جو ہے بولنے والا ہوں، اور میں عربی میں، حالانکہ عربی آتی تھی۔ پھر آپ نے بھی لعاب دہن چٹایا، اور غالباً 2 مرتبہ چٹایا۔ تو کہا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے تو 3 دفعہ چٹایا تھا، اب 2 دفعہ کہا میں سرکار کی لعاب دہن چٹانے میں برابری نہیں کر سکتا۔ میں حیران ہوتا ہوں، مولا کائنات تو نہیں کر رہے، لیکن یہ نام نہاد جو آج کل یہ جو خود اپنے منہ سے بھی کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، فتویٰ دے رہے ہیں، پاکستان میں آ کے پاکستان کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، اور جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔
جس شخص نے PIA سے سفر ہی نہیں کیا، جو قطر ایئر ویز سفر کر رہا ہے، وہ آگے برائیاں کر رہا ہے اور انڈیا کی اچھائیاں کر رہا ہے. اتنی اچھائیاں انڈیا کی کرنی تھی تو انڈیا والے 500 یا 1000 کلو وزن تمہیں کیوں چھوڑتے؟ انہوں نے تمہیں کو نہیں چھوڑا، تمہیں تو ملیشیا بھاگنا پڑا. یار عقل کی باتیں کرو یار. جھوٹ بولتے اور ہمارے لوگ پاگل ہوئے میں. تھوڑی عقل کا استعمال کریں. اپنے منہ سے کہتے میں عالم نہیں ہوں. بھائی عالم نہیں تو بات کہنا حرام ہے آپ کے لیے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں لعاب دہن چٹانے میں بھی برابری نہیں کر سکتا سرکار کی. یا تو لوگ نہ جانے کیا کچھ کہتے پھر رہے ہیں. تو ایک حصہ تو سرکار کا غوث اعظم کا رشد و ہدایت. اس کے بعد اس میں درس و تدریس. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر، فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا.